وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ پچھلے درس کے اندر جتے پان دے متعلق گفتگو ہوئی سی۔ اج دے درس کے اندر انگوٹھی اور زیور وغیرہ پان دے متعلق گفتگو ہو گئی گی۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اے ارادہ فرمایا کہ کسرا اور کیسر اور نجاشی بادشاہ نو خط لکھے جان تے حضور دے صحابہ دے وچوں کسے نے یہ عرض کیتی کہ وہ لوگ بغیر مہر تو خط قبول نہیں کرتے، جنی دیر تک مہر نہ لگی ہوئے وہ لوگ خط قبول نہیں کرتے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی دی انگوٹھی بنوائی جس کے اندر اے نقش سی محمد رسول اللہ۔ امام بخاری کی روایت کے اندر انگوٹھی دا نقش جڑا نا وہ 3 لائناں سی، 3 سطراں وچ سی۔ سب تو اتنے محمد لکھیا سی، پھر رسول لکھیا سی اور تیسری سطر دے اندر اللہ لکھیا سی۔ اسی طرح اس انگوٹھی نو بنوایا گیا سی بطور مہر۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے دی انگوٹھی بنوائی، اور ایک روایت ہے کہ کوئی شخص میری انگوٹھی دے طرح میری انگوٹھی دے نقش دے موافق اپنی انگوٹھی دے اندر اس طرح دا نقش نہ بنوائے، بلکہ آقا علیہ السلام نے جدو انگوٹھی پائی تے نگینہ جڑا نا وہ ہتھیلی دی طرف کیتا، جڑا نگ بنیا سی نا وہ پچھلی سائڈ دے اوتے کیتا۔ جی آقا علیہ السلام نے غلاموں اس حدیث مبارکہ تو ثابت ہی ہوندا ہے کہ حضور نے شروع دے اندر ایک مرتبہ سونے دی انگوٹھی بنوائی لیکن سٹ دیتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منع آیا، انہیں صاف ظاہر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے چاندی دی انگوٹھی بنوائی، وہ بھی بطور مہر استعمال کرنے واسطے۔ اس کے ماسیوا آقا علیہ السلام نے 5-5 10 انگوٹھیاں گٹھے وغیرہ اے میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی نے چاندی دی صرف ایک انگوٹھی پائیے، وہ بھی مہر دے طور دے اوتے استعمال کرنے واسطے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی انگوٹھی چاندی دی سی اور اس کا نگینہ بھی سی، یعنی اتنے نگ جڑا بنیا ہوندا ہے نا وہ بھی لگیا سی۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے دائیں ہاتھ دے اندر چاندی دی انگوٹھی پائی اور اس کا نگینہ جڑا ہے نا وہ حبشی ساختہ سی اور نگینہ ہتھیلی دی جانب رکھتے سن۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی انگوٹھی اس انگلی دے اندر سی، یعنی بائیں ہاتھ دی چنگلی چھوٹی انگل دے اندر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے اندر یا اس کے یعنی بیچ والی کے اندر یا کلمے دی انگلی کے اندر انگوٹھی پان تو منع فرمایا، یعنی آقا علیہ السلام چھوٹی انگلی کے اندر ہی انگوٹھی پاندے سن۔ ابن ماجہ شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ابو داؤد نسائی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پاندے سن، اور ابو داؤد نے ابن عمر کو روایت کی ہے کہ حضور بائیں ہاتھ کے اندر پاندے سن۔ اینا دونوں حدیثوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کدی دائیں دے اندر اور کدی بائیں دے اندر، لیکن بیہقی شریف کی روایت دے اندر ہے کہ جڑی دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پان والی روایت ہے پہلے حضور نے پائی ہے لیکن بعد میں منع فرما دیتے، فرمایا انگوٹھی صرف بائیں ہاتھ دے اندر ہی پانی ہے۔ پہلے والی روایت جڑی ہے نا وہ منسوخ ہو گئی ہے، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا ہے، صرف اور صرف دائیں ہاتھ والا جڑا ہے نا وہ حکم باقی ہے۔ ابو داؤد نسائی نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے اندر ریشم لیا اور بائیں ہاتھ کے اندر سونا، پھر فرمایا اے دونوں چیزاں میری امت دے مرداں واسطے حرام۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ مبارک دے اندر ریشم پکڑیا اور دوسرے ہاتھ دے اندر سونا پکڑیا، فرمایا اے دونوں چیزاں میرے صحابہ جڑے تسی ویکھ رہے ہو نا اے میری امت دے مرداں واسطے حرام۔ میری امت دیاں عورتاں پان گیاں، عورتاں ریشم بھی پان گیاں،
سونا بھی پان گیا، لیکن مردہ واسطے ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام ہے۔ سفر کا مہینہ ایک گل اعلیٰ حضرت بھی ہو جائے، میرے اعلیٰ حضرت خطبہ دے رہے سن جمعہ دا، ایک سید زادہ آ گیا، اس نے سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی سی۔ آپ کا ایک لہجہ سی میرے اعلیٰ حضرت دا کہ آپ سریام کو خاص کر سیدانہ بہت زیادہ ادب و احترام کرتے سن۔ آپ نے جدو جمعہ ختم کیتا، جس طرح سے ایک دوسرے کو مصافحہ کرنے ملنے، آپ نے فرمایا میرا دل چاہ رہا ہے کہ تسی میرے گھر چلو، سید پاک ہو، میرے گھر جا کے نہ کھانا کھاؤ۔ اس نے آخیا ٹھیک ہے۔ جدو وہ گئے گھر دے اندر بیٹھے، کچھ وقت گزریا، کھانا وغیرہ کھایا، آپ نے اپنی جگہ دے اتنے بٹھایا، آن لگے، آپ نے فرمایا سید بڑے لاجپال ہوندے نے، میرا جی چاہتا جی تسی انگوٹھی پائی ہے، یہ مینوں بطور تحفہ دے۔ فرمایا سید بڑے لاجپال ہوندے نے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میری جی تسی انگوٹھی پائی ہے نا، یہ مینوں بطور تحفہ دے دی۔ سید پاک سن، سخی دل سن، سخاوت سی، آپ نے انہوں اعلیٰ حضرت نے انگوٹھی دے دی۔ آپ نے انگوٹھی لئی، کچھ ہور پیسے نال لے تے سنارے دے کول لے، سنارے نو جا کے آخیا کہ اے لے لے تے نال پیسے لے لے، جس طرح بیبیاں دے زیور ہوندے نے، انہاں زیوراں دے وچوں نہ کوئی بیبی دا زیور بنوایا تے واپس لے آیا۔ کچھ دنوں تو بعد میرے اعلیٰ حضرت نے پھر شاہ صاحب نے دعوت دیتی، میرا جی چاہتا ہے کہ تسی تشریف لے آؤ۔ چلے گئے شاہ صاحب ہوری، بیٹھے، ملاقات ہوئی، کھانا وغیرہ ہوا، جو بھی جدو آن لگے نا، آپ نے وہ جڑے زیور سن، آپ نے فرمایا میری طرفوں بیبی پاکاں نو، گھر دیاں نو، بیویاں نو، بچیاں نو، جنوں تسی چاہو اے میری طرفوں تانوں تحفہ ہو گیا۔ شاہ صاحب نے جدو ویکھیا، شاہ صاحب نے اکھاں مبارکہ دے وچ آنسو آ گئے، آنے مینوں پتہ چل گیا ہے تسی مینوں کی سمجھانا چاہندے سو، مینوں اس چیز دی سمجھ آ گئی ہے کہ تسی یہ دسنا چاہندے سو کہ مرداں واسطے انگوٹھی پانا جائز نہیں ہے۔ بعد اعظم نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، ساڈے نبی دا بھی یہی فرمان ہے اور ساڈے وڈیاں دا بھی یہی طریقہ ہے، ساڈے علماء دا بھی یہی فتویٰ ہے کہ مرد واسطے سونا پانا اگرچہ والیاں پا لوے یا انگوٹھیاں پا لوے وغیرہ وغیرہ، جو اج اس معاشرے دے اندر اسی ویکھ رہے ہیں، یہ ساریاں چیزاں مرد واسطے حرام نے، اور پتل سلور دے کڑے کوڑے جڑے نے نا، یہ بھی مرد واسطے حرام نے، صرف اور صرف انگوٹھی پانا جڑی ہے نا وہ جائز ہے۔ استعمال سوا جڑی چیز تسی پاؤ گے، روایات دے اندر آندے کہ وہ قیامت دے دن اگ دے بنا کے نا وہ پوائے جان، جڑیاں جڑیاں تسی چیزاں استعمال کرو گے، پاؤ گے اپنے ہاتھوں دے اندر یا پیراں دے اندر، انہاں نوں اگ دا بنا کے پوایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔